الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، شریعت مطہرہ کا اپنے ماننے والوں سے یہ تقاضا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے ان کے جو احکامات ہیں، ان کے جو آرڈرز ہیں، اس کو سچا جانیں اور اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ کریں. اگر اسلامی تعلیمات پر انسان شک کرتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. میں فجر کی نماز پڑھ کر دیکھتا ہوں ہوتا کیا ہے. یہ کوئی پریکٹس کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے احکامات کے اندر ایکسپیریمنٹ اور تجربہ نہیں ہوتا. ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کے حکم کو ماننا شریعت ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، جو چیزیں ہم اپنی تجربے سے کہتے ہیں، جیسے ہمارے بزرگان دین نے وظائف بتائے ہیں کہ گھر میں سنت پڑھ کر جانا، فجر کی گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے. عاشورے کے دن اچھا کھلانا، اپنے گھر والوں کو اچھا پہنانا خیر و برکت کے لیے ضمانت ہے. قرآن و حدیث سے چھوڑ کر اور قرآن و حدیث کے ایک دائرے میں اگر کوئی بزرگ مشورہ دیتا ہے، وہ عمل کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں، حبشہ کی رنگت رکھنے والے ایک صحابی، غالباً کالے کلوٹے تھے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح. وہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان چھڑکتے تھے اور فرماتے تھے میں نکاح کروں گا تو انہی سے کروں گا. اب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں.
کہنے لگی کہاں آسمان، کہاں چاند، کہاں تارے۔ بہرحال نکاح کو قبول کرنا یا انکار کرنا، جو لڑکی بالغہ ہو جاتی ہے اس کا شرعی ادھیکار ہے، حق ہے۔ ماں باپ کے ظلم و ستم سے یہ بات نہیں منوائی جا سکتی۔ ہاں، ماں باپ کسی بچے کا برا نہیں چاہتے، نہ لڑکے کا نہ لڑکی کا، تو زندگی میں ایک مرتبہ ہونے والا یہ فریضہ ماں باپ کو لے کر کیا جائے تو ان کی دعائیں شامل حال رہتی ہیں۔ نکاح ہونے کو تو یہ وکیل، 2 گواہ اور تھوڑا سا مہر، ایک 5,000 2,000، اس سے حلال ہو جاتا ہے۔ بڑا فنکشن ہال لینے کی ضرورت نہیں، روکے چھاپنے کی ضرورت نہیں، ہلدی کی رسم ادا کرنے کی، شکرانے کی رسم ادا کرنے کی، رات کے 1:30 بجے انہوں ان کے گھر میں گئے، انہوں ان کے گھر میں آئے، یہ سب زیادتی ہے۔ شریعت بالکل جو ہے، میں نے کہا کہ مہر، ایجاب و قبول، خطبہ نکاح جو قاضی پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن اور حدیث کے اندر نہیں ہے کہ اس کو ضرور پڑھا جائے۔ کسی نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور ایک درود پاک پڑھ لیا، لڑکے کا نام سمجھیے عمران، لڑکی کا نام ہے خالدہ، تو یہ سورہ فاتحہ اور درود پڑھ کر اس نے کہا اے خالدہ، یہ عمران آپ کے نکاح میں 2,000 مہر کے عوض آ رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ انہوں نے کہا قبول۔ اور لڑکے کو پوچھا کہ خالدہ بچی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو رہا ہے اتنے مہر میں، یہ وکیل ہیں یا گواہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہو گیا۔ اس کے لیے نہ دفتر کی ضرورت ہے، نہ مسجد سے دکھانے کی ضرورت ہے، نہ آدھار کارڈ، نہ جو ہے آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ کی کاپی، یہ سب انتظامی امور ہیں، شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ کل کے دن اگر اللہ نے چاہا لڑکا حج کو جا رہا ہے، عمرے کو جا رہا ہے، یا فارن میں اس کی ڈیوٹی لگی ہے اور فیملی کی ضرورت ہے، تو وہ پوچھیں گے کہ سرٹیفکیٹ کہاں ہے، میرج سرٹیفکیٹ شادی کی۔ تو اس لیے یہ اب شروع ہو گئی بات، ورنہ نکاح ایک درخت کے نیچے ہو جائے گا، ایک بند گاڑی میں ہو جائے گا، بند کمرے میں ہو جائے گا۔ ہاں، چونکہ اس سے مختلف قسم کے شکوک اور شبہات، ڈاؤٹس پیدا ہوتے ہیں اگر بند کمرے میں کر لیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل النکاح واجعلھا فی المساجد، نکاح کو پبلسٹی کے ساتھ کرو۔ فلاں عمران کا نکاح خالدہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں مصلیوں کے سامنے ہوگا، تو کل یہ بچی کسی کے ساتھ، ان کے خاوند کے ساتھ اسکوٹر میں بیٹھ کر جائے گی یا کار میں جائے گی یا پیدل، وہ دونوں ڈاکٹر کے پاس یا کسی اور دعوت میں جا رہے ہیں، تو یہ مومن اور مسلمان کی طرف ڈاؤٹ اور شک کی انگلیاں نہیں اٹھتی۔ اس لیے ورنہ جیسے نماز کے لیے ضروریات ہیں، کپڑا پاک ہونا، جسم پاک ہونا، جگہ پاک ہونا، ارکان صحیح طریقے سے ادا کرنا، فرض میں کمی بیشی ہو گئی تو نماز ختم ہو گئی، واجب کے اندر آگے پیچھے ہوا، 14 واجبات ہیں نماز میں، آگے پیچھے ہوا یا کوئی واجب چھوٹ گیا تو سجدے سہو سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ ایسا آسان نکاح اللہ نے رکھا ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ جو پبلسٹی کی جاتی ہے کہ تہمت کی انگلی نہ اٹھے، یہ دیکھو بھائی گھر خدمت کے لیے آتا تھا، جاتا تھا، الیکٹریشین کا کام کرتا تھا، واشنگ مشین فریج جو ہے ریپیئرنگ کرتا تھا، اور پھر جو ہے گھر ہی کی لڑکی کو لے کر چلا گیا۔ یہ غلط جملوں سے بچانے کے لیے کہا گیا کہ مسجد میں نکاح کرو اور اس کا اعلان کرو۔ بہرحال میری ماں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑی نعمتوں کو نچھاور کیا ہے۔
اور بہت بڑی نعمتوں سے مسلمانوں کو مالا مال کیا ہے. انہی میں سے یہ نکاح کی دولت ہے، یہ میاں بیوی کی محبت بھری زندگی کیسے ہو اس کا طریقہ کار ہے. اور چونکہ یہ امت ایک خاص امت ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ہم اور آپ جس امت میں ہیں، یہ عام پیغمبروں کی امت سے اس کا مقام اللہ نے بہت اونچا کیا ہے. اور جو جتنا ہائی پوسٹ میں رہتا ہے اس کو سرکار اتنی ہی سہولتیں دیتی ہے. ہوائی جہاز میں آنا جانا، یہ کلاس کا بنگلہ، کار، ڈرائیور اور تعلیم گھر کے لیے، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہوا، حکومت خود ٹرانسفر کرائے گی. تو یہ اللہ نے اس دھرتی پر سب سے اونچا مقام اور اپنی مخلوق کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی مخلوق اگر اللہ نے بنائی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو شرافت سے نوازا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک مقام رکھتی ہے. پولیس والے جو یونیفارم استعمال کرتے ہیں، ملٹری والے جو یونیفارم استعمال کرتے ہیں، عام انسانوں کو وہ گاڑی پر پولیس اور ملٹری کا اسٹیکر لگانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ سرکار کی طرف سے ان کو یہ جوڑا دیا گیا ہے، یہ مقام دیا گیا ہے اور یہ فضیلت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت بنایا ہے. ہماری پہچان اللہ کے مقرب بندوں میں ہے، اللہ کے VIP بندوں میں ہے. ہم میں سے کوئی کتنا غریب کیوں نہ ہو جائے، رات کی روٹی بچی ہوئی صبح میں پانی میں بھگو کر کھانے کی نوبت کیوں نہ ہو جائے، وہ ایمان کا ذرہ، وہ ایمان کا شرارہ، وہ ایمان چٹکی بھر کر جو دل میں ہے، وہ 7 زمین اور 7 آسمانوں کے مقابلے میں بہت قیمتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، مجھے کلیم بنایا آپ نے، آپ مجھے کوئی خاص وظیفہ دیجیے. اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو کلمہ سب ہماری امتیں اور ہماری قومیں پڑھتی ہیں، اور شروع کا جو لا الہ الا اللہ توحید کا جو جملہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ مسلمان آئیں گے سب پڑھنے والے ہیں. ہاں، نیکسٹ جملہ بدل جائے گا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. پہلا کلمہ سب کے لیے کامن ہے، اور دوسرا سینٹینس جو پیغمبر رہتا ہے اس کا کلمہ پڑھنا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ روح اللہ، آدم علیہ السلام کے زمانے میں آدم صفی اللہ. تمام پیغمبر آ کر چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے نام کے ساتھ جو تختی لگی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ تختی ہٹنے والی نہیں، کیونکہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، نیا رسول آنے والا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے اس امت کا مقام بہت اونچا کیا ہے. اس کا لباس مرد حضرات کے لیے داڑھی، عمامہ، اسلامی جبہ، خواتین کے لیے حجاب، پردہ، برقع، یہ سب فضیلت والی امت کے لیے مخصوص لباس ہے. اور دوسرے مذہب والے اگر ہماری حکومت ہے، ہماری سلطنت ہے، عمارت شرعیہ ہے، خلافت ہے اور اسلامی نظام کے تحت حکومت چلائی جا رہی ہے، تو مسلمانوں کی طرح مسجدیں، اپنی عبادت خانے بنانا، مسلمانوں کی طرح کپڑے پہننا، عمامہ لگانا
عورتوں کو پردہ مسلمانوں کی طرح دینا غیر عورتوں کو، یہ پسندیدہ کام نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو یہ اونٹ تھا، 2 آدمی تھے۔ اب 2 آدمی اونٹ پر بیٹھے، اونٹ کو تھکان زیادہ ہو جائے گی، ایک آدمی بیٹھے ایک آدمی چلے تو چلنے والا تھک جائے گا، اور تینوں چلے تو اونٹ کی سواری بیکار ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے جو غلام تھے، انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ تھوڑی دور آپ بیٹھے، تھوڑی دور میں بیٹھوں گا۔ اور جب بیت المقدس کا علاقہ آیا، ایریا آیا، صحابہ نے اور حضرت عمر بن الخطاب کے دوستوں نے کہا حضرت اب جو ہے دشمنوں کا علاقہ ہے، ان سے لڑائی لڑنا ہے، آپ اگر نیچے رہیں گے غلام اوپر رہے گا تو لوگ کہیں گے واہ بھائی کیا ہے مذہب اسلام، نوکر بیٹھا ہے اور مالک نوکر کا کام کر رہا ہے، رسی پکڑ کر چل رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا، آپ سخت ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہ نے عزت دین میں رکھی ہے، کوئی اونٹ پر بیٹھ جائے تو عزت بڑھ جائے، نیچے آئے تو عزت گھٹ جائے۔ عدل کے اندر، انصاف کے اندر اور انسانیت کے احترام کے اندر اللہ نے عزت رکھی ہے۔ تو چنانچہ بغیر لڑائی کے بیت المقدس فتح ہو گیا۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عیسائیوں کا وفد آیا، کہا کہ حضرت یہ جو امامہ آپ پہنتے ہیں، یہ لباس پہنتے ہیں، یہ بہت ہی بھاری ہے، بہت ہی عمدہ ہے، لگتا ہے کہ فرشتہ زمین پر چل رہا ہے، آپ اجازت دیجیے کہ یہ یونیفارم ہم استعمال کریں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے تم تو اللہ کی ملعون قوم ہو، مغضوب قوم ہو، ظالمین قوم ہو۔ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے، وہ قوم ہو تم، مغضوب بھی ہو ظالمین بھی ہو۔ اور خیری اپنا کپڑا چھوڑ کر بادشاہ کا کپڑا پہننے لگے، یہ بادشاہ کے لباس کی توہین ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو بہت اونچا دیکھنا چاہتا ہے۔ کسی زمانے میں غیر لوگ مسلمانوں سے طور طریقوں کی بھیک مانگتے کہ تمہاری طرح ٹوپی پہنیں گے، جبہ پہنیں گے، امامہ لگائیں گے اور ہماری خواتین کو پردے میں رکھیں گے۔ پردہ مدینہ طیبہ ہجرت کر آنے کے بعد نازل ہوا، اور وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، یعنی ہماری مائیں، اس زمانے میں اٹیچ باتھ روم واش روم نہیں ہوتا تھا، کہیں جنگل میں جا کر ضرورت سے فارغ ہونا پڑتا تھا۔ ازواج مطہرات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری مائیں جب تقاضے کے لیے اپنے مکان سے نکلتی اور پھر جنگل سے فارغ ہو کر آتی، تو یہ جو منافق لوگ تھے، اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، آقا کے دشمن، آقا کے گھرانے کے دشمن، سڑک کے کنارے درختوں کے پاس بیٹھ کر یہ تانے کستے کہ دیکھو صاحب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ کتنے بوڑھے ہو گئے اور یہ کتنی کم عمر ہیں، اور تانے کس کر دل کو تکلیف پہنچانے والے جملے کہتے۔ سب سے پہلے جو پردہ نازل ہوا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کے لیے، آپ کی ازواج مطہرات کے لیے، ہماری ماؤں کے لیے، اور یہ کہا تاکہ لوگ پہچان لیں کہ عام مسلمان کی عورتیں اور نبی کے گھر کی عورتیں فرق ہے۔ جب وہ پکڑے جاتے تھے چھیڑتے ہوئے، کنکر پھینکتے ہوئے، تو کہتے عورت تو عورت ہوتی ہے، اس کی چادر، اس کی چال ڈھال، ہم کو کیا پتا کہ نبی کی بیویاں ہیں، تو یہ بہانہ بنایا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے جو پردہ نازل کروایا وہ غیروں کے تانوں سے بچنے کے لیے، غیروں سے پہنچائی جانے والی اذیتناک روح کو تکلیف پہنچانے والی
اور روح کو ٹھیس پہنچانے والی یہ تکلیفوں سے نجات کے لیے، اور کائنات کے اندر جو کروڑ عورتیں ہیں، ان عورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عورتوں کو بلند کرنے کے لیے اور ان کی عظمت کو چار چاند لگانے کے لیے برقع دیا۔ یہ برقع آج ایک وبال بن چکا ہے، آج ایک نیکی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اسلام کی تعلیمات پر آج کے نوجوان کیا عمل کرے؟ یہ ٹک ٹاک اور یہ جو فیس بک اور انٹرنیٹ کی جو چیزیں ہیں، واٹس ایپ وغیرہ، تو اس کے اندر پتا چلتا ہے کہ کون کتنے ایمان کی مضبوطی کے اندر ہے، کسے پردہ پسند ہے، کسے داڑھی پسند ہے، کسے جبہ پسند ہے، کسے امامہ پسند ہے۔ عزت کی جو چادر ہے، عظمت کے مقام کو آسمانوں تک پہنچانے کے لیے برقعے کو رکھا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے اس کی ابتدا ہوئی، لیکن آج مسلم سماج کے لیے، مسلم سوسائٹی کے لیے جو چیز باعث عظمت تھی، اس کو مسلمانوں نے بھول سمجھ لیا۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک گھرانے کے اندر عقیقے کی دعوت تھی۔ عقیقہ تو سنت ہے اور عقیقہ کرنا بہت اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین و آسمان کے درمیان بلائیں جو ہے گھومتی رہتی ہیں۔ جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوتا اسے نظر جلدی لگ جاتی ہے اور جسمانی بیماریاں جلد آ جاتی ہے۔ عقیقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ لڑکی کے لیے ایک بکرا ڈوبا اور لڑکے کے لیے دو۔ اگر دو کی سہولت نہیں ہے تو لڑکے کو بھی ایک سے جو ہے کام چلایا جا سکتا ہے۔ جیسے قربانی کا جانور شریعت کا حصہ ہے اور جیسے ولیمہ کا کھانا شریعت کا حصہ ہے، ایسے ہی عقیقہ ایک سنت کا کام ہے۔ بہت سال ہو گئے کسی دعوت میں، کسی محفل میں گئے، اللہ اکبر، شرم سے آنکھیں ہماری جھک گئی۔ واللہ کہہ رہا ہوں کہ ایک گھرانہ چھوڑ کر دوسروں سے یہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کون مومن مسلم گھرانے کی خاتون ہے اور کون کمپنی میں کام کرنے والی عیسائی یہودیہ لڑکی ہے۔ اللہ نے عزت کا جو مقام دیا تھا، 1 کروڑ کی ساڑی پہن لے، 10 کروڑ کا جو ہے وہ لباس پہن لے، اور پرانے مارکیٹ میں 100-150 کو پیمنٹ لگا سیکنڈ ہینڈ برقع پہن لے، اللہ کی نگاہ میں اور فرشتوں کی نگاہ میں اور جنتیوں کی نگاہ میں وہ 100-150 کا پیمنٹ لگا جو برقع ہے، وہ جو عظمت کو بیان کرتا ہے، جنت کی اوصاف لگے ہوئے ہیں، اس کو دکھاتا ہے۔ 1 کروڑ کی کپڑے بھی، 10 کروڑ کے لباس بھی وہ حسن نہیں دے سکتے، لیکن ہم نے اس کو بوجھ سمجھ لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے کے منافقین کہا کرتے تھے، ہمیں کیسے پتا ہو، اس کی پیشانی میں لکھا ہے کہ نبی کے گھرانے کی عورت ہے۔ اللہ نے عظمتوں کو بڑھانے، عظمتوں کے محل کی خواتین کو سب سے پہلے پردہ لگایا، اور مرد حضرات کو اوروں سے جدا کرنے کے لیے، اوروں کی قوم جو اللہ کے عذاب کا شکار ہے اس سے الگ ہونے کے لیے اس قوم کے چہروں کو کبھی بدل دیا گیا، اس قوم کے اندر کبھی بندر بنا دیے گئے، اس قوم کو کبھی زمین کے اندر دھسا دیا گیا، ان سے الگ کرنے کے لیے۔ یہ اسکول کے اندر فرض کیجیے کہ 10ویں کلاس میں 40 بچے پڑھتے ہیں، ایک بچہ بہت غریب ہے، نادار ہے، لیکن استادوں کی خدمت کرتا ہے، اخلاق اس کے اچھے ہیں، کسی کے جوڑوں میں نہیں ملتا، تو ٹیچر اس کو کیا کرتا ہے، قریب اپنے کرسی کے قریب اس کو بٹھا لیتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک جو قومیں آئیں، جو امتیں آئیں، ان میں سب سے اونچا مقام شریف اور عزت دار یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کو الگ کر کر اللہ نے خواتین کی عزت کو
دوبالا کرنے کے لیے ان کو پردہ دیا، مردوں کو سنت دی، داڑھی دی۔ داڑھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بعض بچیاں جو ماڈرن ہوتی ہیں اور ڈراموں اور فلموں کے ان کے زبان پر ہمیشہ چرچے ہوتے ہیں، میری مائیں اور بہنیں، فلم میں کام کرنے والا ہیرو زنا کرنے والا اور بازاری حسن کا نظارہ کرانے والی، ٹھمکے لگانے والی، گندے ڈانس کرنے والی، بے حیائی کا کام کرنے والی آج مسلمان امت کے نمونے بن چکے ہیں۔ قیامت کے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ جنت کے پاس سے ہونا پڑے گا، دروازے سے گزرنا پڑے گا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنت کا ہر دروازہ آپ کو کہے گا، اے ابوبکر میرے دروازے سے داخل ہو جاؤ تو میری شان بڑھ جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا قدم جنت کے دروازے کو لگے گا تو جنت کے دروازوں کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ آج مرد حضرات کو ان کا چہرہ پسند نہیں ہے، ان کا امامہ پسند نہیں ہے، ان کا کلچر، ان کی تہذیب پسند نہیں ہے۔ وہ فلم میں کام کرنے والی بازاری عورتوں کی نقالی کرتے ہیں، ان کے گھر کی عورتیں، وہ زنا کرنے والے، وہ بدکاری کرنے والے، وہ شراب پینے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی کی شباہت اختیار کرے گی، قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ حشر نہیں ہوگا، صحابہ کے ساتھ حشر نہیں ہوگا، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حشر نہیں ہوگا، جنید بغدادی، فرید الدین گن شکر، نظام الدین اولیاء، خواجہ اجمیری اور امداد اللہ مہاجر مکی اور حضرت مدنی اور حضرت جو ہے عاصم نانوتوی، ان کے ساتھ حشر نہیں ہوگا۔ دنیا میں جن کے طریقے اپنائے تھے، قیامت کے دن اللہ سب سے زیادہ ذلیل ان لوگوں کو کرے گا جو نبی کی سیرت رہتے ہوئے، نبی کے اخلاق رہتے ہوئے، نبی کا کیریکٹر رکھتے ہوئے وہ غزالیوں کے طریقوں پر چلنے کی فکر کیا کرتے تھے، وہ بدماشوں کے طور طریقے اپنایا کرتے تھے۔ شادی خانے کے اندر کوئی جو ہے دلہن یا کوئی کسی گھرانے کی عورت لڑکی بن چھن کر آتی ہے بیوٹی پارلر سے، تو خواتین ان سے کہتی ہیں، ماشاء اللہ فلاں فلم کے اندر فلاں ہیروئن نے جو کپڑے پہنے تھے اور جس قسم کا سنگار کیا تھا، تجھے دیکھ کر لگتا ہے کہ تو بھی اس کی بہن ہے یا وہی عورت قبر سے اٹھ کر آ گئی ہے۔ آج آپ کہہ لیں، قیامت کے دن جب ایک نیزے کے برابر سورج سروں کے اوپر ہوگا تو پھر یہ اللہ والے کے ساتھ اگر ہمارا دامن لگا ہوگا، ہمارے ہاتھ ان کی انگلیوں میں ہوں گے تو انشاءاللہ وہ اپنے ساتھ ہمیں بھی جنت کو لے کر جائیں گے۔ یہ نشیہ، یہ حرامی قسم کے لوگ، یہ جیبوں پر ڈاکے ڈالنے والے، آج کر لو نقل، کل بڑھتے وقت پتا لگے گا کہ کلمے کی تلقین کون کرا رہا تھا اور جہنم کا راستہ کون جو ہے بتا رہا تھا۔ تو شریعت نے ہمیں VIP لباس دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ میری مائیں اور بہنیں، بہت زمانے تک خلافت کے ختم ہونے تک بھی اسلام مسلمان اور کافروں کے درمیان جہاد ہوتا تھا، جنگ ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کے چہرے پر، مرد پر سنت نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، میدان جنگ میں پانی کی ضرورت محسوس ہوئی یا کوئی اور تقاضا استنجے کا واش روم جانے کا ہوا تو غیروں کے علاقے کو پار کر کر جانا ہوتا تھا، تو یہ اگر بغیر سنت کا آدمی استنجا کرنے کے لیے، واش روم جانے کے لیے، پانی پینے کے لیے غیروں کے دشمنان اسلام کی صفوں کو چیر کر جا رہا تھا، ایک مسلمان کو پتا نہیں تھا جو مجاہد تھا، اسلام کی طرف سے وہ آیا تھا، مسلمانوں کے مجاہدوں کے لشکر میں دستے میں تھا، اس کو پتا نہیں کہ یہ کون ہے اور جان پہچان نہیں تھی، کیونکہ چہرے پر سنت نہیں تھی۔ اس نے یہ سمجھا کہ یہ کافروں کے گھرانے کا آدمی ہے اور تلوار سے سر ختم کر دیا۔ تو شریعت کہتی ہے، حدیث کہتی ہے
کہ اس کے اوپر قصاص واجب نہیں ہے۔ قصاص اس کو کہتے ہیں شریعت میں کہ فرض کیجیے کہ میں نے کسی کا قتل کیا، اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو قتل کے بدلے مجھے قتل کر دیا جائے، یا نہیں تو مقتول جو آدمی قتل کیا گیا اس کے گھرانے کے لوگ کچھ پیسہ لے کر معاف کر دیں یا ایسے ہی معاف کر دیں، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری شکل نہیں ہے۔ میدان جنگ میں مجاہد کے چہرے پر سنت نہیں تھی اور وہ غیروں سے ہو کر گزر رہا تھا، اور ایک اجنبی مجاہد مسلمان یہ سمجھا کہ یہ کافروں کی قوم میں سے ہے اور اس کو سر قلم کر دیا اور تلوار سے منڈی اڑا دی، تو شریعت اس کو پکڑ دھکڑ نہیں کرے گی۔ اب دنیا کے اندر غیروں کے طور طریقے اپنانے پر دنیا کے اندر اسلام کا قانون یہ کہتا ہے، جو ٹک ٹاک بناتے ہیں، ڈراموں میں جو اداکار آتے ہیں، کلاکار ان کی نقالی کرتے ہیں، میں اس لیے یہ بات کہنی پڑی کہ مسلمان نماز پڑھ لے بہت بڑی بات تھی، پیر جمعرات کا روزہ رکھ لے بڑی بات تھی، دینی اجتماعات کے اندر شرکت کر لے بڑی بات تھی۔ ایک تو مریض دوا بھی نہیں کھاتا اور دوسرا برف کا پانی پیتا ہے، نالی کا گندا پانی پیتا ہے، تو اس کے اور موت کے درمیان زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے، بہت جلد وہ مر جائے گا۔ جس مریض کو اپنے فرض کا احساس نہ ہو تو وہ مریض موت کے منہ میں پہلے چلا جائے گا۔ جس مریض کو پتا ہو کہ مجھے شوگر ہے، مجھے بی پی ہے، مجھے تھائرائڈ ہے، مجھے فلاں ہے، تو کم سے کم وہ اگر پرہیز نہیں بھی کیا دوا تو کھانے کی کوشش کرے گا۔ تو آج مسلمان ایمان و اسلام سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ نماز، پردہ، شرم و حیا، حلال روزی وہ سب چھوڑ کر شادی کی اینیورسری، سالگرہ مسلمان مناتا ہے، بچوں کا برتھ ڈے مناتا ہے۔ مسلمان ابھی جو ہے 31 دسمبر کو سال ختم ہو کر عیسائیوں کا 1 جنوری کو نیا سال شروع ہوتا ہے، تو وہ نیو ایئر مسلمان مناتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو مسلمان غیروں کے طور طریقے اپنائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ فرمائیں گے۔ اس کا غیروں کا طور طریقہ اپنانا، میں نے بتایا نا شروع میں کہ پولیس کا ڈریس عام آدمی پہن لے، ملٹری کا ڈریس پہن لے، وہ ڈپارٹمنٹ میں، محکمے میں ڈیوٹی پر نہیں ہے تو اس کا چالان کٹے گا، پولیس والے، ملٹری والے گرفتار کر اس کو جیل میں ڈال دیں گے۔ جب اللہ نے ہمیں اتنی اونچی شریعت دی، اتنا خوبصورت پردہ دیا، امامہ دیا، داڑھی دی، کنچر دیا، تہذیب دیا، مسجد دی، مدرسہ دیا، قرآن دیا، مسواک دیا، تسبیح دی، لبیک اللہم لبیک کا نعرہ دیا، دنیا کا کوئی کروڑ پتی، ارب پتی کیا یہ بول سکتا ہے لبیک اللہم لبیک؟ قربانی دی، حج دیا، عمرہ دیا، تو پھر بھی اس کی قدردانی نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس سے یہ نعمتیں چھین لیں گے۔ اصل میں جو سمندروں کے اندر پہلے جہاز جایا کرتے تھے، وہ چونکہ الیکٹرک وغیرہ مشینیں نہیں تھیں، تو یہاں سے جدہ جانے کے لیے کبھی مہینہ، کبھی 2 مہینے باغبانی جہاز ہوا کے سے چلتی تھی، چھوٹی موٹی جہاز چھوٹے موٹروں سے چلا کرتی تھی، تو چونکہ اس کا اسٹاف سمندروں میں مہینوں رہ جاتا ہے، کبھی 6 مہینے، تو چنانچہ ان کو خوش کرنے کے لیے وہ جو جہاز کے مالکان تھے، اونر تھے، 31 دسمبر کو ایک پارٹی لگائی۔ ان کو پارٹی لگانے کے لیے موقع چاہیے، تو چنانچہ کوئی تہوار نہیں تھا، کوئی عید نہیں تھی، کوئی فنکشن والی رات نہیں تھی۔ اب یہ لوگ سمندر میں سے ایسے تھک گئے تھے، تو چنانچہ 31 دسمبر کو اس کے دل کے دماغ میں کینسر کا، جہنم کا کیڑا ململایا کہ ان کو خوش کرنے کے لیے نیو ایئر بنائیں گے۔ چنانچہ رات کے 12 بجے اس سے پہلے شراب کو پلایا گیا، خنزیر، کتے اور سور کا گوشت کھلایا گیا۔ پھر اس کے بعد جب 12 بجے ہیپی نیو ایئر کہہ کر ایک دوسرے کو ملنے لگے، یہ کامن نہیں تھا۔ وہ کشتی میں، وہ جہاز میں
سالوں سال رہتے ان کو خوش کرنے کے لیے ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اگلا سال 31 دسمبر آیا تو یہ لوگ جو اسٹاف سے جہاز کے کام کرنے والے تھے، انہوں نے اونر سے کہا شراب تو دے رہے ہو، کباب بھی دے رہے ہو، لیکن شباب کہاں ہے؟ شراب تو شراب ہے، کباب ہے خنزیر کا گوشت، کتے کا، حرام جانوروں کا گوشت، اور شباب سے مطلب عورتیں جو زنا اور بدکاری کرنے والی ہیں۔ اس نے کہا کہ اتنا جلد انتظام نہیں ہوگا، اگلے سال جب نیو ایئر منائیں گے تو بازاری زمین زرد جو ہے اپنے جسم فروشی کرنے والی عورتوں کا اہتمام کیا گیا، تو پھر وہ عورت جو ہے اسٹاف بہت خوش ہو گیا، کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں اب گھر جانے کی ضرورت نہیں، شراب بھی مل گئی، کباب بھی مل گیا، شباب بھی مل گیا۔ تو اس کی جو ابتدا ہے وہ جہاں سے ہے، وہ زنا میں مبتلا ہو کر ایک مسلمان کا اس سے کیا لینا دینا؟ مسلمان اپنی زندگی کا ماتم کرے گا۔ اگر ہم نیو ایئر میں داخل ہو رہے ہیں، وہ شمسی ہو وہ قمری ہو، شمسی کا مطلب جنوری فروری اور قمری کا مطلب محرم صفر ربیع الاول، ہمیں زمانے سے کچھ لینا دینا نہیں، ہمارا ہر قدم جو بڑھتا ہے وہ قبر کی طرف جا رہا ہے، ہماری ہر منزل جو آ رہی ہے وہ قبر کی طرف آ رہی ہے۔ ایسے میں ہم موت کو یاد کریں اور مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کریں۔ پچھلے سال 20 سال کی عمر تھی اور اس سال 21 سال ہو گئی، میری زندگی کی ایک شمع اور گل ہو گئی، میری زندگی کی موم بتی ایک اور بجھ گئی، میری زندگی کا ایک قدم اور قبر کے پاس ہو گیا۔ یہ مسلمان ڈرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں نے آپ کو بتایا، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ جب سکرات کے عالم میں آئے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محل جنت میں پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر ان کو لیا تھا، اے اللہ عمر کو ہدایت دے اور میرے جو ہے امت میں شامل فرما لے۔ اسی وقت حضرت عمر کو اللہ نے توفیق دی اور کلمہ پڑھے آقا کے دربار میں مسلمان ہو گئے۔ عمر زمین میں بولتے تھے اور آسمان سے فیصلے آتے تھے۔ 1.25 لاکھ مربع زمین پر خلافت کا جھنڈا گاڑا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے عمر ابو بکر، عمر ابو بکر، اور فرماتے اے اللہ جس طریقے سے دنیا میں میرے وزیر ہیں اور میرے باڈی گارڈ ہیں، قبر عالم برزخ میں بھی اور عالم آخرت میں بھی اے اللہ میرے ساتھ ان دونوں کو کر دینا۔ تو اتنے مقدس مقام میں رہ کر جنت کی سند مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گئی، لیکن حضرت عمر جب انتقال ہونے لگا، ان کے بیٹے کے گود میں سر تھا اور کہا کہ بیٹے میرے سر کو، میرے چہرے کو جو ہے زمین پر مٹی پر ڈال دینا اور اپنے ہاتھ سے یا پاؤں سے رگڑنا۔ اللہ اکبر! ایک تو سکرات کی تکلیف اور موت کی جو ہے جو سختی ہے، اور دوسری طرف ان کو مٹی میں کلمہ رکھ کر جو ہے رگڑنے کے لیے کہا۔ تو حضرت کے بیٹے حضرت عبداللہ انہوں نے سمجھا کہ موت کی سکرات کی سختی میں حضرت ہوش میں نہیں ہوں گے، یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر الخطاب جو ہے مدینے کی موت مانگی تھی، اللہ نے نماز کے اندر تلاوت کرتے ہوئے آپ کو موت دی، شہادت کی موت دی، مانگا تھا 10 روپے، اللہ نے 10 کروڑ دے دیے۔ وہ عمر جس کے بارے میں فرمایا کہ گلی میں جاتے ہیں تو شیطان راستہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، وہ عمر الخطاب اپنے بیٹے عبداللہ کو کہتے ہیں عبداللہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ منڈی زمین پر رکھنا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ابو تکلیف والا معاملہ ہے، کہا کہ رکھ دے، اور اس کے بعد کہا کہ مثل ہاتھ ڈال کر لگڑ تاکہ میرا منہ مٹی میں مل جائے، اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل رہے تھے۔ ان لم یغفر لک یا عمر، اے عمر اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تو تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ جس کی جنت میں محل نبی نے دیکھا تھا، جسے مانگ کر لیا تھا، جسے زمین کی 1.25 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم تھی، جس سے شیطان ڈرا کرتا تھا اور جس کی باتوں پر اللہ قرآن نازل کیا کرتا تھا،
عمر زندگی میں بھی ساتھ تھے، اور انتقال سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، امی جان میں نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، میں بھکاری بن کر آیا ہو، میں سائل بن کر آیا ہو، میرے دامن کو بھیک سے لبریز کر دو۔ امی جان نے پوچھا کیا بیٹے کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کے پاس چلے گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ تمہارے ابا آقا کے بغل میں رہ گئے، عالم برزخ میں دونوں مزہ کر رہے ہیں، میں گنہگار بھی آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لیے جو جگہ رکھی ہے وہ جگہ مجھے دے دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو گواہ بنا کر کہہ دیا کہ یہ جگہ آپ رہیں گے۔ اس کے بعد جب امتحان کا وقت آیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابا اپنی زندگی میں تو وہ جگہ دے چکی ہیں، تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ میرے مروت میں میرے خلافت کی وجہ سے خلیفہ امیر المؤمنین کا پریشر کی وجہ سے انہوں نے زبردستی اجازت دی ہو، اب جو ہے اجازت مانگنا، اجازت مل گئی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے کمرے میں چلی گئی، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ یار غار صدیق اکبر ہیں، یہ عمر ہیں جن کا محل جنت میں موت سے پہلے بن چکا تھا، وہ رو رہے ہیں۔ آج ہم زندگی کی شمع گل کر کر ہم نے کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، پتہ نہیں کہ موت کے وقت کیا ہوگا، پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا۔ جن کا سب کچھ پار پڑ چکے تھے، جن کو اللہ نے جنت کی سند دے دی تھی، جن کو نبی نے سینے سے لگایا تھا، وہ زندگی میں بھی ساتھ تھے، وہ موت کے بعد بھی ساتھ ہیں، وہ جنت کے اندر بھی ساتھ رہیں گے۔ ان کو مہینوں کے گزرنے سے، سالوں کے گزرنے سے وہ یہی سمجھتے تھے کہ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، ہماری زندگی میں شرم و حیا کی چادر نہیں۔ کتنی خواتین ہیں جو فجر کی نماز ادا پڑھا کرتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، اشراق پڑھتی ہیں، کتنے کو التحیات آتا ہے، کتنوں کو دعائے قنوت آتا ہے، اور کتنے کو کلام پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا آتا ہے۔ میری ماں اور بہنیں بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ زندگی قبر کی طرف بڑھ رہی ہے، اور قبر اعلان کر رہی ہے میں کیڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، آ کر تم توشہ بھی تیار کرنا، توشہ لے کر سفر میں جانا۔ کوئی بے وقوف ہوائی جہاز میں ٹرین میں بیٹھ گیا اور پھر کہتا ہے کہ میں احرام خریدوں گا عمرہ کرنے کے لیے، وہ کتنا بڑا پاگل ہے۔ کفن کی گھاٹی لگنے تک، یہ دل کی دھڑکن کم ہونے تک، یہ خون کا دوران رکنے تک اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے۔ ہمیں تلاوت کر کر، ذکر و اذکار کر کر، صدقہ خیرات کر کر اللہ کو راضی کرے۔ کوئی کرتا ہے نیو ایئر مناتا ہے، اینیورسری مناتا ہے، برتھ ڈے مناتا ہے، منانے دو، وہ کب کتنے دن بکری کی ماں خیر بنائے گی۔ انا الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ دنیا میں BDA کا کمپلیکس الگ آتا ہے، فلم بورڈ کی جھوپڑی الگ آتی ہے، قبرستان میں ایسی کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ فقیر کے پیروں تلے حاکم کو دفن کیا گیا ہے، بادشاہ کے پیروں تلے کسی جو ہے مزدور کو کے پیروں تلے بادشاہ کو دفن کیا گیا ہے، اور کسی جاہل کے بغل میں کسی عالم کی قبر ہے۔ یہ دنیا کے نقرے ہیں، یہ کارنر کی سائڈ ہے، یہ ہائی وے کی سائڈ ہے، یہ کمرشل اسٹریٹ اور MG روڈ کی ہے، کچھ بھی نہیں۔ جنازے وہاں سے بھی نکل رہے ہیں، جنازے یہاں سے بھی نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انگریزی خرافات سے حفاظت فرمائے۔ وہ کام جس سے اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا توق گلے میں پڑتا ہو، اللہ حفاظت فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے منگل کو انشاءاللہ آیت کریمہ اور قرآن خوانی ہوگی، پہلے آ جائے، اور یہ بہت ہی ہمارے لیے غنیمت اور لطف کا موقع ہے۔ گھروں میں کہاں پابندی سے پڑھتے ہیں، اور دوسری بات گہوں کے ساتھ کہتے ہیں کہ گل بھی پسا جاتا ہے۔ ہم تو گنہگار، آپ کی نافرمان، خدا جانے کون پرہیزگار بچہ
اور کون پرہیزگار خاتون کے صدقے میں اللہ ہماری دعا قبول کر لے گا. اس لیے آج یہ موقع مل رہا ہے، آج یہ آفر ہے. خدا جانے پھر اس کے بعد کون کہاں رہے گا. اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت کروائے. اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد و نصرت کروائے. اللہ تعالیٰ اسلام مسلمان دشمنوں کو بالخصوص غازہ فلسطین میں جو دشمن ہیں اللہ ان کو تباہ برباد کرے. اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کے شہادت کے لہو کے صدقے میں مسلمانوں کے لیے راحت فراہم فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم.